کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے منبر کے پاس حاضر ہو جاؤ، ہم حاضر ہو گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جب پہلے درجہ پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر جب دوسرے درجہ پر قدم رکھا فرمایا آمین، پھر جب تیسرے درجہ پر قدم مبارک رکھا فرمایا آمین۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اترے منبر سے، ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تحقیق ہم نے آپ سے آج کچھ سنا جو ہم نے پہلے نہیں سنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا بے شک جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا، پس فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا، اس کی بخشش نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں دوسرے درجہ پر چڑھا فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے وہ مجھ پر درود نہ پڑھے، وہ آپ پر درود نہ پڑھے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب تیسرے درجہ پر میں چڑھا تو فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو، تو پس وہ اس کو جنت میں داخل نہ کروا سکے۔ میں نے کہا آمین۔ اس حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے تینوں چیزوں کو بیان فرمایا کہ جن کے ذریعے سے جنت میں جانا بالکل آسان ہے، مشکل کام نہیں ہے۔ پہلی بات، رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا جو بخشش کا، عطاؤں کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ ہے، جس میں روزہ رکھنے پر بخشش، روزہ افطار کرانے پہ بخشش، تراویح پڑھنے پہ بخشش، نوافل کے پڑھنے پر بخشش، صدقہ خیرات کرنے پر بخشش، عطائیں ہی عطائیں ہیں۔ تو یہ اتنی بڑی رحمتوں کی وجہ سے بھی یہ آدمی جنت کا مستحق نہ بنے، اس کی بخشش نہ ہو تو ایسا شخص ہلاک ہی ہوگا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے بارش برس رہی ہو اور بارش برسنے کے باوجود کوئی آدمی کہے کہ میرے اوپر پانی نہیں پڑ رہا، یا میں پیاسا مر رہا ہوں، سمندر کے کنارے ہو اور پیاسا مر جائے، سارا کچھ ہو اور اس سے کچھ بھی حاصل نہ کر سکے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے آمین کہا۔ اور پہلی تو جبرائیل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے، اللہ کے دربار کے قرب والے، ان کا آمین کہنا کتنی بڑی بد دعا بن گئی۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے اوپر آمین کہنا، جبرائیل علیہ السلام کا یہ بد دعا دینا اور آپ کا آمین کہنا اور زیادہ سختی پر دلالت کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ یہ دعا مانگتے رہیں کہ اللہ اس رمضان کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ یہ لازمی دعاؤں میں ہم اس بات کو مانگیں کہ اے اللہ یہ رمضان تو نے ہمیں عطا فرمایا، تیری توفیق سے ملا، اس رمضان کو میری بخشش کا سامان کر دے، ذریعہ بنا دے۔ دوسرا فرمایا کہ ایسا شخص جس کے والدین دونوں یا ایک اس کے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں اور وہ یہ گھر موجود جنت سے نفع حاصل نہ کر سکے، ایسا شخص تو ہلاک ہو گیا، اس کی ہلاکت میں کوئی شک نہیں۔ ایک تو ہے نا کہ اس کے پاس والدین ہے ہی نہیں، بچپن میں ہی اس کے فوت ہو گئی، ایک ہے اس کے پاس یہ دونوں باپ جنت کا دروازہ، ماں کے پاؤں کے نیچے جنت، یہ دونوں جنتیں اس کے پاس ہیں، یا ایک جنت ہے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا، تو یہ بدبخت آدمی ہے۔ تو میں ایسا شخص ہلاک ہو گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دولت عطا فرما رکھی ہے تو اس کی قدر کر لیں۔ پہلے قدر نہیں کرتے، جب والدین میں سے کوئی چلا جاتا ہے پھر وہ نعت خواں کا شعر سن کے روتے ہیں، کوکے مار مار کے روتے ہیں۔ نعت خواں کا شعر سنیں گے
روئیں گے ماں باپ نہیں ہے جی، کیا ڈرامے بازی بنائی ہوئی ہے۔ اور زندگی میں تو قدر کر لو، ماں ہے باپ ہے، اسے پوچھتا کوئی نہیں اور ان کی نافرمانیاں کرتے ہیں، بعد میں شعر سن کے روتے ہیں، بعد میں پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے زندگی میں قدر کرو، باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، تو باپ کو راضی رکھو، اس کی دعائیں لو۔ یہ تو بہت سارے کہتے ہیں ابا جی دعا کر دو، دعا کرنا اور ہے، دعا لینا اور ہے۔ دعا تو دل سے نکلتی ہے، ان کی ایسی خدمت کرو کہ ان کے دل سے تمہارے لیے دعائیں نکلیں، اور ان کی دعائیں، ماں باپ کی دعائیں کبھی بھی ضائع نہیں جاتی، رائے گاہ نہیں جاتی۔ وہ جو مانگ جاتے ہیں وہ اللہ سے قبول کرا کے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ دولت اللہ نے جو نصیب فرما رکھی، اس کی قدر کر لیں۔ تیسرا فرمایا وہ اس سے بھی آسان عمل ہے کہ جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا نام آ جائے تو فوراً ہونٹوں پہ درود کھل جائے۔ درود یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، جب نام آئے زبان پہ درود پاک جاری ہو جائے۔ اور یہ کتنا آسان عمل ہے جنت میں جانے کے لیے، نہ اس میں پیسہ لگا، نہ مشقت آئی، کوئی کچھ نہیں۔ جب ذکر مبارک آئے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبان پہ جاری ہو جائے، یہ جنت میں جانے کا آسان ترین ذریعہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے جس کے سامنے آپ کا مبارک نام آئے اور وہ درود نہ پڑھے، تو پھر تو اس کی ہلاکت میں شک ہے ہی کوئی نہیں۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے جب منبر پہ چڑھے تو تینوں قدموں پر آمین کہا۔ قربان جائیں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے، وہ بعد میں سوال کرتے بڑے ادب سے، بھی پہلے کبھی ایسی بات دیکھنے میں نظر نہیں آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھتے ہوئے آمین فرما رہے ہو، تو کچھ اس کے متعلق ارشاد فرما دیجئے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے یہ بات بیان فرمائی۔ اللہ تعالی ہمیں جیسے رمضان نصیب فرمایا ہماری بخشش کا ذریعہ فرما دے، اور جیسے ہمارے پاس والدین ہیں ان میں سے کوئی ایک ہے تو یہ بھی ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے جنت میں داخلے کا۔ اور درود پاک یہ تو ویسے ہی ہر وقت کی دولت ہے، جو درود پڑھتا ہے وہ کبھی بھی وہ رائے گاہ نہیں جاتا۔ یہ پچھلے دنوں ایک نوجوان مجھے خواب میں ملا، تو وہ اور میں دونوں کٹھے عمرے پر ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ جانے کے میں آداب سوچ رہا ہوں کس طرح جانا ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا، وہ ریڈی لگاتا ہے فروٹ کی، میں نے پوچھا بھی کہاں ہوتے ہو آج کل؟ تو کہنے لگا جی اتھے ہی ہونا جی۔ تو میں نے اس سے پوچھا بھی ایسے میں نے خواب دیکھا ہے، تو وہ مجھ سے کہنے لگا جی میں درود شریف پڑھتا ہونا جی۔ تو درود پڑھنا تو بڑا مبارک عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ خوابوں کے ذریعے سے باتیں دکھا دیتے ہیں، تو اس لیے ہم لوگ اس عمل کو تو زیادہ سے زیادہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق